اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب برات، وہ مبارک رات جس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ رات جس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی بخشش فرماتا ہے، وہ رات جس رات میں اللہ رب العزت آسمان زمین کی طرف جلوہ فروز ہوتا ہے، وہ رات جس رات میں رزق کی تقسیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ رات جس رات میں زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ رات جس رات میں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے ساتھ شب برات کی رات کا ایک خاص عمل شیئر کریں گے۔ ویسے تو شب برات کی رات بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کی برکت سے سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار رزق سے نوازا، اور وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ ایک بار آپ اس عمل کو کر کے ضرور دیکھیں، پھر اس کی برکت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام اور ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے گندم پر پڑھنا ہے۔ شب برات کی پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ کے پاس گندم نہیں تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پیسوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس گندم ہے تو آپ کم از کم 5 کلو گندم لے لیں اور اس گندم کو لے کر تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس گندم نہیں تو آپ یا تو 100 کا نوٹ لے لیں یا پھر 500 کا نوٹ لے لیں، اس پر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور جو گندم آپ نے لی ہوگی اس گندم کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، یا پھر اگر آپ نے پیسوں پر یہ عمل کرنا ہے تو ان پیسوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاق، اس نام کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک اور صفاتی نام ہے، یا غنی، اس نام کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورت الکوثر، اس سورت کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، 41 مرتبہ یا رزاق 41 مرتبہ، یا غنی 41 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھ لے، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے
اور اپنے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں، اور جو گندم آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس گندم پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اگر پیسے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں تو ان پیسوں پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور آپ کو نظر آئے اور آپ کو لگے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے تو وہ گندم یا پیسے اس بندے کو یا بندی کو دے دے۔ بس جی آپ نے یہیں اتنا سا عمل، اتنا سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور ایسی جگہ جا کر آپ نے بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی بھی خلل پیدا نہ کرے۔ عمل کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہو سکے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، چونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے تو انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کیوں نہ اس بخشش والی رات اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ وہ طریقہ ہے بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرے، کیونکہ یہ وہ واحد اور مبارک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جب بندہ زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ ایک واحد طریقہ ہے۔ تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ اس رات ضرور پڑھ لینا ہے۔ اور بالفرض اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، جب آپ مبارک وظیفہ پڑھیں گے، اس وظیفے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔